مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آپ کے سامنے 5 بڑے قواعد میں سے دوسرے قاعدے کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ دوسرا جو مشہور قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ اس قاعدے کے تحت جو بعض دوسرے جو ہے قاعدے آتے ہیں، جو سمجھ لیجئے کہ اسی قاعدے سے نکلے ہوئے بعض دوسرے قواعد، ضابطے، اصول، پرنسپل فقہ کے جو ہے یہ جو آتے ہیں، اس میں سے چند ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ آج ہم جس قاعدے کے بارے میں بات چیت کریں گے وہ ہے قاعدہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ الاصل اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتہ۔ وقت رہا تو انشاءاللہ اس کے بعد جو قاعدہ ہے وہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، الاصل فی الامور او الصفات العارضۃ العدم۔ تو یہ پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، الاصل اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتہ، کہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ اصل کیا؟ یہ ضابطہ، جیسے آرٹیکل آج کل کہتے رہتے ہیں آپ، جو ہے یہ آرٹیکل نمبر، یہ آرٹیکل نمبر، یہ کیا ہے؟ یہ قوانین ہیں جو کسی ملک کے قانون ہوتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہماری شریعت کے، اسلامی شریعت کے بھی کچھ سمجھیے آرٹیکل ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اور اس کے مطابق مسائل میں اسی طریقے سے کورٹ وغیرہ کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے ان جو ہے قواعد کی روشنی میں، ان اصول کی روشنی میں، یا کہیے کہ ان آرٹیکلز کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے یا فتویٰ دیا جاتا ہے اس مسئلے میں۔ تو وہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی بعد میں فتویٰ دے، مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی فتویٰ پیش کرتا ہے تو بعض مرتبہ اس فتوے کی دلیل اسی طرح کے قاعدے ہوتے ہیں، تو وہ آدمی کہتا ہے نہیں آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس کی جو ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کسی مسئلے کی قرآن میں یا حدیث میں بہت ہی کوئی نص موجود ہے، واضح دلیل موجود ہے، اور کوئی آیت یا حدیث اس مسئلے کے بارے میں ہے، تو ٹھیک ہے کسی کو آپ پیش کریں وہ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن جن مسائل کی دلیل یہ قواعد بنتے ہیں تو عام طریقے سے وہاں لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ فتویٰ دینے والا بھی سوچتا ہے کہ میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں، کیونکہ اب یہ قرآن کی آیت یا حدیث تو ہے نہیں، یہ دلیل اس کی یہ ہے، میں کیسے بیان کروں۔ کبھی وہ بیان کر دے تو جو ہے سامنے والے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھے کیسے۔ تو اسی لیے آپ کے سامنے یہ قواعد پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی بات پیش بھی کی جاتی ہے، تو جیسے آج کل یہ ہو گیا کہ لوگ بالکل مقلد بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ہماری جماعت کو، ہماری جماعت کے نوجوانوں کو مقلد بنانے پر تلے ہوئے ہیں، تو مقلد بن کر کے نہیں رہیں گے، دلیل سمجھنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہوگی، اور اگر کہیں نہیں آپ نہیں سمجھیں گے، نہیں صاحب ہم سمجھیں گے، آپ دلیل پیش کیجئے۔ تو اگر آپ کے پاس اصول سے کوئی دلیل ہے، اگر آپ کے پاس فقہی قواعد کی روشنی میں کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہ دلیل بھی پیش کیجئے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔
تو اسی لیے ہم آپ کے سامنے یہ سب چیزیں پیش کر رہے ہیں، یہ قواعد پیش کر رہے ہیں کہ آپ ان قواعد کو سمجھ گئے تو جب آپ کے سامنے کوئی فتویٰ پیش کیا جائے یا یہ کہ جو ہے کوئی جو ہے مسئلہ پیش آئے اور آپس میں بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرنا ہے. بہت سارے مسائل ہماری سوسائٹی میں آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر کے حل کر لیں اور یہ کورٹ میں نہ جائے، کیونکہ کورٹ میں جاتا ہے تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس میں بہت پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو جب بیٹھ کر کے حل کرنا ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے تو ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے قواعد. ان قواعد کا اس میں بھی بڑا اثر پڑتا ہے. جو معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی اور اسی طریقے سے صحیح اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے، صحیح اسلامی جو ہے مسئلہ پیش کرنے کے لیے بھی ان قواعد کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا قاعدہ ہے کہ الاصل فی اضافت الحادث الى اقرب اوقاته. الاصل اضافت الحادث الى اقرب اوقاته. اصل ہے، ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی حادثہ، حادث کا مطلب ہوتا ہے عربی میں یہ لفظ کہتے ہیں حادث، ہر وہ چیز جو پہلے موجود نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، اس کو عربی میں حادث کہا جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو کہ کسی چیز سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اس چیز میں بعد میں پیش آئی ہے، بعد میں وہ چیز ہوئی ہے، تو اس کو ہمیشہ جو سب سے قریبی وقت ہوگا اس کا، اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی. بہت پہلے سے اسے نہیں مانا جائے گا. اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ عیب کہاں پیدا ہوا، یہ عیب پہلے سے تھا یا بعد میں پیدا ہوا ہے. جب جو ہے بیچنے والا، جیسے کوئی سامان خریدنے گئے، آپ سامان خرید کر کے لے کر کے آئے اور سامان گھر میں لانے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ اس میں یہ عیب ہے، تو اس عیب کی وجہ سے آپ واپس کرنے لے گئے تو وہ کہہ رہا نہیں میں واپس نہیں کروں گا، یہ تمہارے پاس عیب پیدا ہوا ہے، جب تم میرے پاس سے لے گئے تھے تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا. تو بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے، خریدنے والا کہہ رہا نہیں تمہارے پاس ہی یہ عیب تھا. اب ہم کو بیٹھ کر کے مسئلہ حل کرنا ہے تو کیسے حل کریں گے؟ تو یہ وہی ضابطہ ہے، وہی قاعدہ ہے. سمجھیے کہ اسی طرح کا یہ ایک آرٹیکل ہے یہ ہماری شریعت کا، کہ اس کی روشنی میں آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. وہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ حادث ہے، یعنی بعد میں چیز پیدا ہوئی اور اس چیز کے ساتھ اس کی فطرت سے وہ جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، اصل میں اس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بعد میں اس میں وہ چیز پیدا ہوئی ہے. تو اب بعد میں پیدا ہونے والی چیز کے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہے تو ہمیشہ اس کی نسبت جو قریبی وقت ہوگا، جب بات ہو رہی ہے ہماری تو اس وقت سے پہلے جو بھی قریبی ہوگا، لیٹسٹ جو بھی مسئلہ ہوگا اس میں، اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی اور پہلے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یعنی جو بعد کی بات کر رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی، جو پہلے کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر پہلے والا اپنے جو ہے قول کے لیے اور اپنی بات کے لیے پروف پیش کرتا ہے تو پروف کی روشنی میں اس کی بات مانی جا سکتی ہے. اگر پروف نہیں پیش کرے گا تو اس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ جو بعد کا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہ چیز بعد میں ہوئی ہے اسی کی بات مانی جائے گی اور اس کو صرف قسم کھانی ہوگی، اور قسم کھا لے گا اس کی بات تسلیم کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. کیا ہے، اب میں نے آپ کو اردو میں قاعدہ بتا دیا. یہ قاعدہ کیا ہے کہ الاصل کا مطلب قاعدہ، ضابطہ یہ ہے، یا کہیے اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو آرٹیکل، جو اسلامی آرٹیکل یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے چیز، کوئی بھی عیب، کوئی بھی صفت جو پہلے سے نہ ہو بعد میں ہوئی ہو اور اس کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ کب چیز ہوئی ہے، تو اس میں سے ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ پہلے سے ہے، یعنی جو ہے آج کے 1 سال پہلے سے، یا دوسرا کہہ رہا نہیں ابھی 1 مہینہ پہلے سے ہوئی ہے یہ چیز. تو جو قریب کا دعویٰ کرنے والا ہوگا اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے اس کا ہونا یقینی نہیں ہے، اور یہاں سے ہونا یقینی ہو جاتا ہے کہ اس پر تو سب متفق ہیں کہ یہاں سے جو ہے اس پر جو ہے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے. جو 1 سال پہلے کہہ رہا ہے وہ بھی تو 1 مہینہ اس میں داخل ہی ہے.
تو اس لیے وہ بھی کہ اس پر متفق ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے 1 مہینہ پہلے والی بات، تو دونوں کی بات اس پر جو ہے متفق ہے، یہ یقینی بات ہو جاتی ہے، اس کو لے لیتے ہیں۔ اور جو 1 سال پہلے کہہ رہا ہے اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے اس کے لیے، اپنے اس دعوے کے لیے پروف پیش کیجئے، ثبوت پیش کیجئے کہ 1 سال پہلے سے اس میں یہ چیز موجود رہی ہے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں یہ قاعدہ اور ضابطہ تو پیش کر دیا ہے، اب مثالوں سے ہم آپ کو اس کو سمجھائیں گے۔ جب مثال سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ کو جو ہے بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنے کپڑے پر دیکھا کہ میرے کپڑے پر منی لگا ہوا ہے۔ منی جو ہے یہ جو آپ جانتے ہیں، لفظ کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے پر اس کے منی لگا ہوا ہے۔ اب جو ہے اس کو یاد نہیں ہے کہ رات میں اسے احتلام ہوا ہے۔ احتلام جو نائٹ فالٹ بھی کہتے ہیں آپ، جو ہے رات میں جو ہے آدمی خواب دیکھتا ہے اور ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اسے احتلام کہا جاتا ہے۔ تو احتلام مجھے رات میں ہوا ہے، میں نے کوئی خواب دیکھا، کوئی ایسی چیز ہوئی، ایسا کچھ بھی اس کو یاد نہیں ہے۔ اور دن میں اس کو، وہ بھی صبح صبح نہیں، دن میں اس کو دیکھا کپڑے پر، تو کپڑے پر منی لگا ہوا ہے۔ سوکھ گیا ہوگا ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ کیا ہے، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ منی لگا ہوا ہے۔ یہ یقین ہے کہ وہ منی ہے، منی ہونے کا شبہ صرف ہے ایسا نہیں، یقین ہے کہ وہ منی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ منی کب جو ہے خارج ہوا ہے، احتلام کب ہوا ہے، اس کو ہو سکتا ہے آج ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرسوں ہوا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں اس میں، یہ سارے احتمال ہیں، یہ ساری جو ہے چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو کہ پتہ نہیں کب کا ہوا ہے، یہ اس کو تو یاد ہی نہیں ہے کہ کب احتلام ہوا اس کو۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ آج ہوا احتلام، کہ کل ہوا ہے، کہ پرسوں ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے آج کی اس کے کپڑے میں یہ چیز ہے۔ یہ خاص طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ ہو سکتا ہے جن کے پاس رات کو پہننے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں اور دن میں آفسوں وغیرہ جانے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ تو رات کے کپڑے میں ہی وہ منی لگا ہوا اس نے دیکھا، تو جب دیکھا تو اب اسے یاد نہیں ہے کہ کب جو ہے اس کو احتلام ہوا، احتلام ہونے کا اسے یاد ہی نہیں۔ اب کیا کریں گے، مسئلہ کیا بیان کریں گے اس سے؟ اب اس نے تو فجر کی نماز بھی پڑھ لیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو احتلام ہوا، فجر کی نماز بھی ہو گئی اس کی۔ تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کی رات اس کو یہ احتلام ہوا، تو صرف فجر کی نماز ایک ہی ہے جو اس نے طہارت کے وقت میں طہارت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، یہ ایک نماز اس کو دہرانی پڑے گی۔ لیکن اگر ہم کہیں گے نہیں کل ہوا ہے احتلام، تو کیا کرنا پڑے گا، کل کی پوری 5 نمازیں، پھر آج کی جو ہے فجر کی نماز پوری دہرانی پڑے گی اس کو۔ جتنا آپ پہلے لے کر کے جائیں گے اتنا ہی زیادہ نمازیں اسے دہرانی، جو طہارت میں اس نے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، یہ ایک مسئلہ آئے گا اس کے اوپر۔ تو اب یہاں پر یہ قاعدہ، یہ جو ابھی ہم نے ضابطہ بیان کیا فقہی قاعدہ، اس کے لحاظ سے جو اس میں سب سے قریبی وقت ہے یہ احتلام رات کے وقت میں، تو رات میں ہی سونے کی اس کی عادت ہے، بقیہ دن میں تو سوتا نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے رات میں یہ احتلام۔ اب یہ آج رات ہوا، کل رات ہوا، پرسوں رات ہوا، اس میں سب سے قریب کون سا ہے؟ آج کی رات کا ہے۔ تو یہاں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ احتلام اس کو آج کی رات ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اگر جو ہے فجر کی نماز اس نے ایسے پڑھ لی ہے تو صرف غسل کر کے فجر کی نماز ہی دہرانے کے لیے کہا جائے گا، بقیہ جو نمازیں ہیں اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی نسبت ہم جو سب سے قریب وقت ہے اسی کی طرف کریں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں جو ہے ایک مسئلہ میں نے پیش کیا آپ کو، اس کی روشنی میں جو ہے آپ کو آج کا قاعدہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ احتلام ہونا یہ کیسی صفت ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں حادث، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوا تب سے اس کو احتلام لگاتار ہوتا ہی آ رہا ہے، نہیں، یعنی
ہمیشہ جو ہے احتلام کے حالت میں نہیں، وہ تو بالغ ہونے کے بعد سے احتلام شروع ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے کبھی کبھی مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حادث ہے یہ چیز۔ حادث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں تھی چیز تو پھر وجود میں آئی، ہر وقت ساتھ میں نہیں رہتی ہے یہ چیز، تو یہ حادث ہے۔ یہ تو سب جو قریبی وقت ہوگا اس کے لحاظ سے اس کی نسبت کی جائے گی۔ دوسری مثال پیش کریں گے تو شاید اور زیادہ سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ ایک عورت حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس کے پریگننٹ ہے عورت، اس کو دھکا دے دیا، گر گئی، اور گرنے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، بچہ نکل آیا، زندہ پیدا ہوا بچہ۔ یا عورت کو مارا تو مارنے کی وجہ سے اس کے حمل جو ہے، یہ بچہ جو تھا اندر وہ بچہ پیدا ہو گیا مارنے کی وجہ سے، لیکن بچہ صحیح سالم پیدا ہوا، بچے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، بچے کو لے کر کے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بالکل جو ہے زندہ حالت میں بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آخری یہ رہتے ہیں، تو بچے جو ہے مکمل طریقے سے بچہ پورا اس کا وجود ہو چکا تھا، اور جو ہے کافی دنوں تک پھر بھی تو بچہ اندر ہی رہتا ہے اپنی ماں کے جو ہے پیٹ میں، تو بچے کی مدت پوری ہو چکی تھی، اب جلدی ہی ڈلیوری ہونے والی تھی، اور اس وقت اس طرح کا حادثہ پیش آیا، کسی نے اسے مارا یا دھکا دیا، کچھ بھی اس کی طرف سے ہوا جس کی وجہ سے وہ حمل کیا ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ حمل جو ہے یعنی بچہ جو ہے نکل گیا، حمل ساقط نہیں کہیں گے، وہ بچہ جو ہے پیٹ سے باہر آ گیا۔ بچہ جب پیدا ہوا ہے زندہ پیدا ہوا ہے، اور اس میں کہیں کوئی اثر نہیں دکھائی دیا کہ بچے پر کوئی مار کا اثر ہے یا کہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے بچے کو، کچھ بھی ایسا اثر نہیں ہے، بچہ بالکل نارمل، اور نارمل جو ہے وہ زندہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد 2 دن 3 دن بچہ رہا، پھر بچہ مر گیا، اس بچے کا انتقال ہو گیا، 2 3 دن کا بچہ مر گیا۔ اب یہ بچہ مر گیا، کیا اس کے مرنے کی وجہ سے جس نے عورت کو دھکا دیا یا اس کو مارا، کیا اس بچے کے تعلق سے بچے کی دیت جو ہے اس مارنے والے سے وصول کی جائے گی یا نہیں وصول کی جائے گی؟ یہ مسئلہ۔ اب جو ہے اس عورت کے گھر والے کہہ رہے ہیں جا کر کے، جو پیش کر رہے ہیں کہ اس کے مارنے کی وجہ سے ہی وہ بچہ پیدا ہو گیا، اور جلدی پیدا ہونے کی وجہ سے ہی وہ مرا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، اس لیے اس کو دیت، اس نے گویا کہ بچے کو مارا ہے، اس لیے اس کو بچے کی دیت دینی پڑے گی، دیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دیت کا سمجھتے ہوں گے لفظ آپ، یہ جو ہے خون بہا بھی کہتے ہیں، اور مشکل لفظ ہے وہ۔ دیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دیا ہے تو قصاص ہوتا ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دیں، اس کے گھر والے، جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والے معاف کر دیں کہ نہیں ہم قصاص نہیں چاہتے، دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو دیت دینی ہوتی ہے۔ دیت کے 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں، 100 اونٹ جو ہے آج کے زمانے میں اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ قیمت دینی پڑے گی، تو یہ اس کو دیت کہتے ہیں۔ تو اس کے گھر والے، عورت کے گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے اس نے عورت کا جو ہے عورت کو مارا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا تھا، حتیم، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اس کی دیت دینی ہے، کیونکہ بچہ مر گیا اور بچے کے مرنے کی وجہ یہی ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ جبکہ جس شخص کا یہ معاملہ ہے، جس سے یہ غلطی ہوئی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہونے کے بعد بالکل صحیح تھا اور 2 3 دن تک رہا، اسے کوئی تکلیف نہیں تھی، ڈاکٹر لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ بچہ بالکل نارمل تھا، اب اس کے بعد مرا ہے، تو بچے کے مرنے کی وجہ کوئی اور ہے، وہ حمل اس وقت جو بچہ اس وقت پیدا ہو گیا، اور اس نے جو عورت کو مارا یا اس کو دھکا دیا، اس کی وجہ سے بچے کی موت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بچے کی موت کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ اس کا کہنا ہے، اور اس کے کہنے کی وجہ سے جب یہ بات ہوگی تو اس پر دیت نہیں واجب ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بچے کو قتل نہیں کیا ہے۔ بچے کا قتل کرنا کب آئے گا لازم؟ جبکہ یہ
बच्चे को उसने मारा, यानी जो है वो औरत को मारा और उसकी वजह से बच्चा मर गया। बच्चा मर गया, बच्चा जो है मर जाए तब वो एक मसला आता है, और वो भी उसके लिए अरे दियत, पूरी दियत का मसला नहीं, बल्कि जो है वो एक अलग मसला है कि क्या चीज़ उसके ऊपर वाजिब होती है और कितना उसको जो है देना पड़ता है, उसमें हर्जाना देना पड़ता है। तो वो एक वो जो है ये अलग उसकी तफसील है। मैं फिलहाल उस तफसील में नहीं जा रहा हूँ, आपके सामने वो नहीं पेश कर रहा हूँ। बस ये है, बात पेश करने की है कि अगर उसके मारने की वजह से बच्चा मरे तो यहाँ ये मसला आता है कि उसने जो है बच्चे को मारा, यानी औरत को मारने से बच्चा मर गया है। तो बहरहाल ये जो है उसको दियत का मामला, या जो है सिर्फ जो है एक गुलाम या लौंडी देने का मामला, जो जो भी होता है उसके ताल्लुक से, तो वो एक चीज होती है। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चा पैदा हो चुका था, बच्चा पैदा होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल था, फिर उसकी वफात हुई है। तो बच्चा नॉर्मल जो है जिंदगी में जो है आने के बाद बिल्कुल उसकी वफात हो गई है, जैसे लोगों की वफात होती है, बच्चा मर गया, अल्लाह की तकदीर हो, तो इस शख्स पर कोई उसका हर्जाना नहीं होगा, कोई दियत नहीं, कोई चीज नहीं उसके ऊपर। और अगर ये साबित हो जाए कि नहीं, इसके मारने की वजह से ही ये बच्चा मरा है, तो उसके ऊपर बहरहाल अब कोई चीज तो वाजिब होगी उसके ऊपर, जो चाहे दियत की बात कहें या ये कि जो है एक गुलाम या लौंडी का मसला होता है, वो अलग जो है डिटेल है उसमें। तो ये मसला जब पहुंचा काजी के पास, जज के पास या मुफ्ती के पास, अभी हमारे पास क्या मसला है, मुफ्ती के पास मसला पहुंचा, तो मुफ्ती क्या फैसला करेगा? मुफ्ती फैसला इसमें ये करेगा, फतवा ये देगा कि चूंकि बच्चा पैदा होने के बाद जिंदा रहा और कई दिन तक जिंदा रहा, बज़ाहिर उस पर कहीं कोई उस मार का असर भी नहीं था, उस बच्चे का इंतकाल हो गया, तो हम ये मानेंगे कि बच्चा किसी और वजह से मरा है, इस शख्स के मारने या धक्का देने की वजह से नहीं मरा है। यही फैसला करेंगे, और जो उसकी दियत का मुतालबा कर रहे हैं उनके मुतालबे को रद्द कर दिया जाएगा। तो यही इस कायदे का मतलब है, यही इस कायदे का जो है फायदा है, ये जानने का फायदा है कि जब भी कोई चीज ऐसी पेश आती है तो हमेशा जो है उसमें यही चीज देखी जाती है। तो ये दो मिसालें हमने पेश की, लेकिन हो सकता है आप कहें कि ये हमारे रोज के मसाइल में कहाँ चीजें आती हैं, तो अब आपको रोज के मसाइल में जो चीजें आती हैं वो दो मिसालें आपके सामने पेश कर देते हैं। आप कोई सामान खरीद करके लेके आए मार्केट से, बाजार से, और सामान खरीद करके जब आप ले करके आए तो घर में आने के बाद आपको पता ये लगा कि ये सामान, इसमें ये आयब है, उसमें पाए जाने वाले आयब का पता आपको घर में लगा, वहां नहीं लगा। और अब 2-3 दिन गुजर भी गया, नहीं वक्त भी गुजर गया, लेके आते ही फौरन लेके गए ऐसा नहीं, कई दिन गुजर गए। अब जब उस ऐब का पता लगा, शुरू में पता नहीं लगा उस ऐब का, जब उस ऐब का पता लगा तो वापस करने के लिए लेकर के गए और कहा कि इस सामान में ये ऐब है, इसलिए मैं इसे वापस करने आया हूँ। और वो बेचने वाला कहता है कि नहीं, ये ऐब जो आप कह रहे हो, जब मैंने बेचा था आपको तो उस वक्त ये ऐब नहीं था, ये ऐब आपके पास जाने के बाद पैदा हुआ है, इसलिए इस ऐब की वजह से मैं सामान वापस नहीं कर सकता। अब इख्तिलाफ किसके बारे में हो गया यहाँ पर? दोनों में, बेचने और खरीदने वाले, बेचने और खरीदने वाले के दरमियान, कि ये ऐब पहले से था या ये ऐब खरीदने के बाद पैदा हुआ है, ये इख्तिलाफ हो गया। अब मुफ्ती साहब से लोग आम तरीके से मस्जिद के जो इमाम होते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं, और इमाम साहब बेचारे अक्सर उनको इन सब चीज़ों का इल्म भी होता नहीं है, तो कहाँ से सही से बताएंगे, जो परेशान हो जाते हैं वो भी जो है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ जाननी चाहिए कि ऐसे जो मसाइल पैदा होते हैं तो क्या करना होता है। अब जो आज का ज़ाब्ता है, आज का कायदा है, उसके लिहाज से क्या है, ये ऐब क्या है, असल किसी भी चीज़ में यही है कि उसमें ऐब नहीं है।
जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो बगैर आयब के उसको बनाया जाता है, यानी फैक्ट्री से, कंपनी से जो कोई भी चीज जो है माल तैयार किया जाता है तो तैयार बिल्कुल सही किया जाता है। कहीं कोई ऐब रहता है तो उसको अलग कर देते हैं, उसका जो है उसकी अलग कीमत होती है, अलग जगहों पर उसको बेचा जाता है, तो वो जो है आप कहते हैं डिफेक्टिव माल होता है। यानी कंपनी में तैयार करते हुए ही उसमें कोई ऐब हो गया तो उसको अलग सस्ता करके दूसरी जगहों पर बेच देते हैं। लेकिन कंपनी की तरफ से जो चीज बिल्कुल सही है, बेचने वाला वो ला करके बेच रहा है, तो असल तो यही है कि उसमें ऐब नहीं था। अब ला करके जिसने खरीदा है वो भी कई दिन तक अपने पास रखा रहा, इस्तेमाल करता रहा, अब जो है ले जा करके पेश कर रहा है, कह रहा है यह ऐब पहले से है, तो हमेशा और और जो है बेचने वाले का दावा यह कि नहीं, जब हमारे पास था तो ये ऐब नहीं था और ये ऐब बाद में पैदा हुआ है, आपके घर जाने के बाद पैदा हुआ है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर? इस कायदे की रोशनी में ये मानेंगे कि ये ऐब खरीदने वाले के पास ही पैदा हुआ है। एक ही शक्ल है जिसमें हम ये मान सकते हैं कि ये बेचने वाले के पास पैदा हुआ होगा और तभी से ये ऐब था, लेकिन बेचने वाले ने इस ऐब को छुपा करके बेच दिया। मान सकते हैं कि जब खरीदने वाला उसका प्रूफ पेश कर दे कि वाकई ये चीज जो है वहां पर हमारे यहाँ ये चीज नहीं हुई है, ये पहले से ही इसमें चीज थी। अगर उसने प्रूफ पेश कर दिया उसका तो उसकी बात मानी जाएगी। ये बातें कब होती है? जब प्रूफ पेश नहीं कर पाया। प्रूफ से वो झूठे किस्म के प्रूफ नहीं, झूठे गवाह नहीं, जो है वो जो आज झूठ बोलने वाले विटनेस जो है ला करके पेश करके नहीं, वाकई सही जो है प्रूफ जो इस्लाम में कबूल है, उस तरह के प्रूफ माने जाते हैं, ऐसा प्रूफ पेश कर देगा तो उसकी बात मानेंगे। लेकिन अगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, और आम तरीके से होता यही है कि इस तरह का प्रूफ कहां से लाएगा आदमी? प्रूफ कोई भी नहीं है और कह रहा है बेचने वाला कि नहीं ये ऐब आपके यहाँ पैदा हुआ है, हमारे यहाँ ये ऐब नहीं था, तो बेचने वाले की बात मानी जाएगी। खरीदने वाले को उस चीज को वापस करने का हक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता कि ये ऐब पहले से था, बेचने वाले के पास से ही था, तो ऐब की बुनियाद पर एक होता है जो है हमारी जो है शरीयत में ये चीज है कि अगर ऐब जो है कोई चीज खरीद करके लाए उसमें कोई ऐब मिला तो ये चॉइस, ये इख्तियार होता है कि वो चाहे तो उसको वापस कर देगा। इसको ख़ियार ऐब कहते हैं, जब दोनों में पहले से इस तरह की बात हुई हो। लेकिन अगर पहले से ये बात है कि आप बेचा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा, अगर ऐसी कुछ भी कंडीशन थी तब तो इनको वापस जाने का हक ही नहीं है और वापस कराने का हक ही नहीं है। लेकिन जब ये बात रहती है कि अगर कहीं कुछ सामान में कोई जो है क्या कहते हैं कोई डिफेक्टेड सामान है या कोई जो है ऐब है, उसके अंदर कोई कमी, कोई कुछ जो है खराबी जो है नजर आई, तो आप वापस कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात रहती है तो ऐब की वजह से सामान को वापस करने का हक होता है। लेकिन ये जरूरी है कि ये सामान का ये ऐब पहले ही से होना चाहिए। अब वो लेकर के आया, घर में ऐब देखा, ले जा करके जो है पेश किया, तो मान लेंगे भाई कि हाँ अभी का ये जो है ये पहले से ऐब है, लेकिन काफी दिनों तक इस्तेमाल कर लिए और अब कहते हो कि नहीं ये ऐब पहले से था, तो ये बेचने वाला तस्लीम न करे तो बहरहाल बात बेचने वाले की मानी जाएगी। यहाँ पर इसी कायदे की रोशनी में कि ज़ाब्ता और असल यही है कि कोई भी ऐब, कोई भी ऐसी चीज जो कि बाद में पैदा होने वाली हो, ऐसी कोई भी चीज, कोई भी ऐब, उसको जो सबसे करीबी वक्त होगा उसी को माना जाएगा, जो दूर के वक्त का दावा किया जाएगा उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो ये हमने आपके सामने पेश कर दिया। इसी तरह से एक मसला है जो है, आप हमारी शरीयत का एक मसला ये है कि शादी में गैर मुस्लिम औरतों में से जो अहले किताब हैं, अहले किताब यानी अगर औरत यहूदी है या नसरानी है तो उससे निकाह करने को जायज़ करार दिया गया।
عورت اگر یہودی ہے یا نصرانی ہے تو اس کے جو ہے نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے، کر سکتے ہیں، مسلم عورت سے نکاح کرنا چاہیے، لیکن اسی طرح سے جو ہے کتابیہ عورت جو ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں گے تو جو مثال پیش کرنے والا وہ سمجھ میں آئے گی بات۔ اور ہمارا یہاں یہ بھی ہے شریعت میں کہ اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی اس کی وارث بنتی ہے، یعنی بیوی کو اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر دونوں میں یعنی مرنے والے اور جو اس کے وراثت میں ترکے میں حصہ پانے والے ہیں، دونوں میں اگر دین کا اختلاف ہے تو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے، یعنی مرنے والا مسلمان اور اس کی بیوی کیا ہے، یہودی یا نصرانی ہے، تو اس یہودی اور نصرانی کو اس مرنے والے شخص کے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا، دین کا اختلاف ہونے کی وجہ سے، دین الگ الگ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ شریعت کے مسائل ہیں، ان تینوں کو سامنے رکھیے۔ اب میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، مان لیجیے زید ہے، زید کا انتقال ہوا، اس کی ایک بیوی تھی اور وہ نصرانی تھی، نصرانی بیوی، جو بھی نام رہے اس کا، جو نصرانی بیوی اس کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کی انتقال ہونے کے بعد جب اس کے ترکے کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو یہ بیوی آ کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھی۔ یہ ہے کہ وہ نصرانی تھی، لیکن اس کا اب دعویٰ یہ ہے کہ میں اس کے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھی۔ اب جو ہے مسئلہ ہے یہ، اگر وہ پہلے اسلام قبول کر چکی ہے تو اس کو اس کے طریقے میں سے حصہ ملے گا، اور جو دوسرے وارث ہیں اس مرنے والے کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جس وقت اس کی موت ہوئی ہے اس وقت یہ مسلمان نہیں تھی، یہ نصرانی تھی، لیکن یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے اس سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اب کیا کریں گے؟ یہاں مسئلہ ہے یہ، کس کی بات مانیں گے؟ اگر مفتی صاحب کے پاس یہ مسئلہ آیا تو کیا فتویٰ دیں گے؟ اس عورت کو اس کے طریقے میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا کہیں گے یہ؟ اب آپ بتائیے جو ہے کیا کہیں گے یہ؟ تو اب یہ اسلام لانا، اس کا نصرانی ہونا، یہ تو بالکل یقینی بات ہے، دونوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ وہ خود بھی کہہ رہی کہ پہلے نصرانی تھی وہ، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ پہلے نصرانی ہی تھی اور اسی حالت میں اس سے شادی ہوئی تھی اس کی۔ لیکن اب یہ ہے اسلام بھی قبول کر چکی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اس کا یہ اسلام مرنے والے کے یعنی اس کے شوہر کے مرنے سے پہلے تھا یہ اسلام یا بعد میں تھا، کیونکہ پہلے اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ترکے میں حصہ ملے گا، اور اگر بعد میں اس نے اسلام قبول کیا ہے تو ترکے میں حصہ نہیں ملے گا۔ اب آپ بتائیے کہ جو ہے کیا ہوگا؟ آج کے ضابطے کے لحاظ سے کیا کہیں گے ہم کہ اسلام قبول کرنا یہ حادث ہے اس کے تعلق سے، یعنی بعد میں پیش آنے والی چیز، پہلے سے وہ نصرانی تھی۔ تو اب یہ بعد میں جو پیش آنے والی چیز ہے، جو قریبی وقت ہوگا اس کی طرف ہی اس کی نسبت کریں گے۔ اب یہاں قریبی وقت کون سا ہے؟ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد جو ہے اس نے اسلام قبول کیا ہے، ان کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا، ان کی بات تسلیم کی جائے گی، دعویٰ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے ان کی بات تسلیم کی جائے گی، کیونکہ یہ اس آرٹیکل سے وہی جو ہے صحیح ہے کہ جو قریبی وقت ہے وہ مرنے کے بعد کا ہے، اور مرنے سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اس کا یہ کیا ہو گیا؟ یہ دور کا وقت ہوا۔ تو قریب کا جو وقت ہے کیا ہے؟ مرنے کے بعد کا اس کے اسلام قبول کرنے کے تعلق سے، تو وہ بات مان کر کے قسم کھلوائی جائے گی، بہرحال ان سے بھی قسم کھلوائی جائے گی، اور قسم جو ہے وہ کھا لیتے ہیں کہ ہاں انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے، تو وہ بات مان کر کے اس کو ترکے میں حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر جو عورت کہہ رہی کہ میں نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے اسلام قبول کرنے کے تعلق سے وہ پروف پیش کر دے اس کی موت سے پہلے اسلام قبول کرنے کا، تو اس کی بات تسلیم ہے، پروف کے ساتھ تو بات تسلیم ہے۔ یہ سب مسئلہ کب آئے گا؟ جب پروف پیش نہ کر پائیں۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں جو ہے مسئلہ کہ جو ہے
اگر کوئی بھی چیز آپ جو ہے کہیں دعویٰ یا دو کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو فتویٰ پوچھنے آتے ہیں یا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، اور وہ چیز ایسی ہے جس کا جو ہے تعلق حادث سے، مطلب یہ کہ وہ چیز پہلے سے نہیں، بعد میں اس کے پیدا ہونے کا جو ہے دعویٰ دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک کا دعویٰ پہلے جو ہے وقت، اس سے جو ہے دوسرے کا بعد کا ہے۔ ایک جو ہے کہہ رہا ہے کہ 1 دن پہلے کا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ 10 دن پہلے کا، تو اس طرح کا فرق ہے دونوں کے دعوے میں۔ تو جو قریب وقت ہوگا اسی کے حق میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہی جو ہے میرے بھائیوں ہمارا آج کا یہ قاعدہ ہے، اور یہ جو ہے مسئلہ ہے آپ کے سامنے، یہ جو ہے ساری جو ہے بات آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو جاننی چاہیے، خاص طریقے سے خرید و فروخت میں، لینے اور دینے میں یہ بڑے مسائل، لین دین میں یہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بڑے مسائل آتے رہتے ہیں یہ۔ اور یہ عیب کب کا ہے، کب یہ چیز پیدا ہوا۔ آپ نے کسی سے گاڑی خرید لیا، تو آج کل سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں خریدنے کا بہت رواج ہے، تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید لیا آپ نے، اب بس اوپر سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ہے اس میں کوئی عیب ہے کہ نہیں ہے، لیکن اب گیا آدمی چلانے لگا، مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد اس کو ایک پریشانی سامنے آئی، تو گیا کہہ رہا یہ تو جو ہے یہ خرابی ہے اس میں، اس لیے میں واپس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ کہہ رہا نہیں بھائی، جب آپ لے گئے تو یہ خرابی نہیں تھی اس وقت، وہ بھی 1 مہینہ چلایا، کوئی جو ہے خرابی کہیں نظر ظاہر نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی پریشانی اگر آ جاتی ہے تو یہ بہرحال ایسے موقع پر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے آرٹیکل میں یہ چیز داخل ہوتی ہے۔ تو آج جو ہم نے قاعدہ اور ضابطہ پیش کیا اسی کے تحت یہ چیز آتی ہے، اور ہمیشہ اس میں یہی ہوگا کہ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ پہلے سے تھا بیچنے والے کے پاس، تو اس کو پروف پیش کرنا پڑے گا، اور جب اس کا وہ پروف نہ پیش کر پائے تو بیچنے والا صرف قسم کھا لے گا کہ میرے پاس جب گاڑی تھی تو یہ عیب نہیں تھا، اور میں نے بالکل صحیح گاڑی دی تھی، بعد میں پیدا ہوا ہے، اس کی بات تسلیم کر لیں گے، قسم کے ساتھ تسلیم کر لیں گے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور جو ہے قاعدہ، اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اس لیے آج ہی آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ عربی میں اس قاعدے کو کہتے ہیں، ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ الاصل فی الصفات العارضۃ العدم، الاصل فی الامور العارضۃ العدم، دونوں جو ہے الفاظ ذکر کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی ایسی صفت جو کہ عارض ہے۔ عارض کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ صفت بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ عیب کا جو مسئلہ ہم نے ذکر کیا تھا، اصل میں وہ عیب کا مسئلہ اس میں بھی آتا ہے، وہ بھی عیب جو ایک صفت ہے، لیکن جو پہلے ہم نے پیش کیا اس میں صرف عیب کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ جو پہلے قاعدہ آج آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں، اس میں ہم نے احتلام کی مثال بھی پیش کی، اس میں اسلام قبول کرنے کا مسئلہ بھی پیش کیا۔ تو یہ جو ہے قاعدہ، دوسرا قاعدہ کیا ہے آج جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، سمجھانا ہے آپ کو، کیا ہے کہ الاصل فی الصفات العارضۃ العدم، یا الاصل فی الامور العارضۃ العدم، کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی صفت جو بعد میں پیش آنے والی صفت ہے، بعد میں پیدا ہونے والی صفت ہے، اس میں اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ صفت پہلے نہیں تھی۔ عدم کا مطلب کیا ہے؟ نہ ہونا، ابھی ہے وہ چیز، ابھی وہ عیب ہے، لیکن یہ جو ہے ایسی صفت ہے جو شروع سے نہیں، کسی چیز میں شروع سے ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسی صفتیں بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ صفت جب کبھی بھی یہ دعویٰ کیا جائے کہ پہلے یہ صفت نہیں تھی، جب بیچنے والے نے بیچا تھا تو یہ صفت نہیں تھی، اور خریدنے والے کے یہاں یہ صفت پیدا ہوئی جو عیب کا میں نے ذکر کیا، یا یہ کہ شرط کے طور پر کہ بیچنے والے نے کہا کہ ایسی کوئی شرط کنڈیشن نہیں رکھی تھی اس نے جو ہے خریدنے والے نے کہ جو ہے یہ سامان ایسا ہونا چاہیے، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی،
تو اور اس چیز کا اس صفت کا تعلق ایسا ہے کہ یہ بعد میں پیدا ہوتی ہے، تو اصل اور ضابطہ یہی ہے کہ اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو امور کا مسئلہ ہو یا صفات کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، کسی طرح کے عقد کا مسئلہ ہو، کسی طرح کی کنڈیشن کا مسئلہ ہو، جو کنڈیشن اصل سے تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ وہ ایک زائد کنڈیشن ہے جو ہے لگائی جاتی ہے خریدنے یا بیچنے کے وقت میں یا نکاح کے وقت میں، تو اصل یہی ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے جب تک کہ اس کے لیے پروف نہ پیش کیا جائے۔ تو یہ ایک دوسرا قاعدہ ہے، میں آپ کو اس کی مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ جیسے ایک شخص جو ہے خریدنے گیا، گائے خرید کر کے لایا، گائے خرید کر کے لایا اور گھر میں لایا گائے، تو اس دودھ نہیں دے رہی ہے، دودھ نہیں دے رہی ہے، دودھ والی گائے نہیں ہے، وہ سمجھا دودھ والی ہے تو وہ سوچ کر کے لے کے آیا تھا۔ گائے دودھ نہیں دے رہی ہے تو وہ واپس کرنے گیا کہ بھائی میں تو دودھ والی گائے کے لیے آیا تھا اور یہ تو گائے تو دودھ دے ہی نہیں رہی ہے، اور میں آپ سے دودھ والی گائے مانگا تھا، وہ کہہ رہا ہے۔ بیچنے والا کہہ رہا نہیں بھائی، آپ میرے پاس سے صرف گائے خرید کر کے لے، آپ نے صرف گائے خریدنے کی بات کہی تھی، آپ نے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی تھی کہ یہ دودھ والی گائے چاہیے مجھے، ایسی کوئی کنڈیشن آپ کی طرف سے نہیں تھی۔ تو یہ کنڈیشن اصل کیا ہے اس میں کہ کوئی کنڈیشن نہیں۔ جب بھی آپ کہیں کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو معاملے میں اصل کیا ہے کہ کوئی کنڈیشن نہیں، کنڈیشن کا نہ ہونا یہ اصل ہے، اور کنڈیشن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ کنڈیشن تھی، یہ شرط تھی، تو یہ ایک عارض چیز ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ جو ہے ایک زائد چیز ہے، جو اس کو کہے گا اسے پروف پیش کرنا پڑے گا کہ ہاں آپ نے یہ شرط رکھی تھی خریدنے کے وقت میں یا بیچنے کے وقت میں، آپ نے ایک کنڈیشن رکھی تھی، اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ پروف نہیں پیش کر پا رہا ہے تو بیچنے والے کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اصل یہ ہے کہ کوئی کنڈیشن نہیں، اصل یہ ہے۔ اگر کنڈیشن کی کوئی بات کرتا ہے کہ کنڈیشن تھی یہ، تو اس کو پروف دینا پڑے گا۔ یہی ہے الاصل فی الامور العارضۃ العدم۔ الامور یہ جو ہے، اس لیے امور کا لفظ بھی کہتے ہیں، صفات کا لفظ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اب مثال جو میں نے پیش کی، اس کا تعلق امور سے یعنی معاملہ، تو یہ کنڈیشن نہ ہونا یہ اصل ہے۔ تو جو بیچنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ اصل سے تعلق رکھتی ہے چیز، وہ خاص ضابطے سے تعلق رکھتی ہے چیز، اور جو خریدنے والا کہہ رہا ہے وہ ایک زائد چیز کہہ رہا ہے، ایک کنڈیشن کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو ایسا کچھ تھا تو اس کو پروف پیش کرنا پڑے گا کہ ہماری یہ کنڈیشن تھی۔ میں آپ کو دوسری مثال پیش کرتا ہوں اسی کے تعلق سے۔ ابھی تو میں نے جو ہے وہ گائے کی مثال پیش کی۔ نکاح کرنے کے ٹائم میں، نکاح کرنے کے ٹائم میں نکاح ہوا تو لڑکی کے باپ نے کنڈیشن رکھی، لڑکی کے باپ کا کہنا ہے، ابھی جو ہے کنڈیشن رکھی کی بات نہیں، میں آپ کو تھوڑا مثال اور جو ہے تھوڑا سا وائڈ کرتا ہوں، اور تھوڑا سا جو ہے مثال کو میں جو ہے اور تھوڑا تفصیل سے پیش کرتا ہوں۔ مان لیجئے جو ہے کہ زید اور جو ہے زینب کی شادی ہوئی، زید اور زینب دونوں کی شادی ہوئی، دونوں کلکتہ میں ہیں، ان سے شادی ہوئی، دونوں کے آپس میں شادی ہوئی۔ زید یہ کسی اور علاقے کے رہنے والے، کلکتہ میں آ کے کام کر رہے تھے، وہیں پہ ان کی سروس تھی، ان کا کام تھا، تو وہیں پر ان کی شادی ہو گئی۔ اب جو ہے کیا ہے، اب ان کا کام ختم ہو گیا تو وہ اپنی بیوی کو جو ہے، یا کہیے کہ اب ان کا دل وہاں سے اکتا گیا، اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، تو بیوی کو لے کر کے وہ اصل میں جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں۔ بیوی سے چلنے کے لیے کہا تو بیوی نے انکار کر دیا۔ اس کے والد سے بات ہوئی تو والد صاحب کہنے لگے، مفتی صاحب کے پاس پہنچے، مسئلہ پہنچا تو جا کے مفتی صاحب سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے والد کی ہم نے نکاح کے وقت یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ آپ ہماری بیٹی کو یہیں رکھیں گے، لے کر کے کہیں اور نہیں جائیں گے۔
ہم نے اسی کنڈیشن کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس لیے ان کو یہیں رہنا ہے اور میری بیٹی کو لے کر کے نہیں جائیں گے یہ اپنی جو ہے شہر۔ اب مفتی صاحب کیا کہیں گے، کیا فیصلہ کریں گے ایسے؟ یہ کنڈیشن کو مانا، کنڈیشن اگر ہے تو کیا ہے شریعت میں کہ المسلمون علی شروطہم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مسلمان اگر کوئی شرط رکھتا ہے تو اس شرط کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، اپنے شرط پر قائم رہنا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ہے، آپ نے یہ بھی کہا، یہ بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کے وقت میں جو آپ شرط رکھتے ہو اس کا پورا کرنے کا زیادہ حق ہے آپ۔ تو یہ چیز جو ہے، یعنی میں نے اس کا معنی بیان کیا حدیث کا، بالکل لفظی ترجمہ نہیں ہے یہ۔ تو یہ چیز اب باپ آ کر کے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہماری کنڈیشن تھی، اور یہ صاحب کرے نہیں بھائی ایسی کوئی کنڈیشن نکاح کے ٹائم میں نہیں تھی۔ تو نکاح میں یہ کنڈیشن ہونا یہ کیا ہے؟ عارض ہے۔ یہ مطلب عارض کا مطلب کیا ہے؟ ایک زائد چیز ہے جو اصل نکاح ہوتا ہے شریعت میں، ظاہر سے اس میں کوئی اس طرح کی قید شرط وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے، لیکن بعض نکاح میں شرطیں رکھی جاتی ہیں، شرط رکھ دی جاتی ہے۔ تو شرط کا نہ ہونا یہ اصل ہے، اور شرط کا ہونا یہ اصل نہیں ہے۔ تو جو کہہ رہا ہے یہ شوہر، وہ کیا ہے؟ اپنی اصل پر ہے، وہ اس کو پروف نہیں کہ پیش کرنا پڑے گا، اس کو صرف قسم کھانا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشن تھی، ان کو باقاعدہ اس کا پروف دینا پڑے گا، معلوم ہونا چاہیے سب۔ اس لیے کبھی ایسا کچھ مسئلہ ہے تو یاد رکھیے کہ اس کو لکھوا لیجئے گا تاکہ پروف رہے، نہیں تو اگر لکھوائے نہیں، ایسے ہی زبانی بات رہ گئی، بعد میں اگر اس نے انکار کر دیا تو فتویٰ جو آئے گا آپ کے حق میں وہ یہی آئے گا کہ اصل یہی ہے کہ یہ شرطیں عارض ہیں، یہ اصل یہ ہے کہ کسی شرط کا وجود نہیں، عدم ہے یعنی وجود نہیں، اصل یہ ہے۔ تو اسی قاعدے کے لحاظ سے بات جو ہے کی جائے گی۔ تو ہم نے آپ کے سامنے مثال پیش کی، اسی طریقے سے اب ایک اور جو ہے آج کل بڑا مسئلہ چلتا ہے مضاربت کا۔ بہت زیادہ ہمارے جو ہے کچھ لوگوں نے اسلام کے نام پر، اسلامی مضاربت کے نام پر اتنا دھوکہ دیا ہے اور لوگوں کے پیسے ڈوبوئے ہیں کہ اسی کے تعلق سے آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مضاربہ کہتے ہیں، اسلامی جو ہے مضاربہ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ دوسرے کو دیتا ہے، اور دوسرے آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس کام کرنے کا ہنر ہے، تجارت کرنے کا اس کے پاس ہنر ہے، تو وہ بزنس کرتا ہے اس پیسے سے۔ پیسہ دوسرے کا ہے، اس کو رب المال کہتے ہیں عربی میں، اور یہ کیا ہے؟ بزنس کرے گا، کام کرے گا، جو بھی منافع آئے گا، پروفٹ آئے گا، ان دونوں میں تقسیم کیا جائے گا جیسا وہ لوگ طے کر لیتے ہیں۔ تو یہ اسلامی مضاربہ ہے۔ اب جو ہے یہ طے ہو گیا، اس نے پیسہ دے دیا، اس نے پیسہ لے لیا، تجارت جو ہے شروع ہوئی۔ اب مہینہ گزر گیا، اب یا مہینہ، سال، جیسے بھی جو ہے حساب کر کے پروفٹ تقسیم کرنے کا ہو مسئلہ، اس کے لحاظ سے سال گزر گیا یا مہینہ گزر گیا۔ اب یہ کہتا ہے جو بزنس مین ہے، جس نے بزنس کیا ہے، جس نے کام کیا، اس کا پیسہ نہیں ہے، پیسہ دوسرے کا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نفع نہیں ہوا، کوئی پروفٹ نہیں ہوا، کوئی پروفٹ نہیں ہوا، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کون؟ جس نے پیسہ دیا ہے کہ بھائی پروفٹ آپ کو ہوا ہے، آپ مجھے جو ہے اس پروفٹ میں سے جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دو، جو نفع ہوا ہے اس میں سے میرا حصہ دو۔ اور وہ کہہ رہا ہے کوئی نفع ہوا ہی نہیں، اس لیے آپ کو میں کچھ کیسے دوں گا؟ جو بھی ایک مہینہ گزرا ہے، ایک سال گزرا ہے، اس میں کوئی نفع ہی نہیں ہوا، اس لیے آپ کو اس مہینے یا ایک سال کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کو نفع ہوا ہے، پروفٹ ہوا ہے۔ اب یہ مسئلہ مفتی صاحب کے پاس پہنچا یا قاضی کے پاس پہنچا، جج کے پاس پہنچا، اسلامی قاضی، تو کیا فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرے گا؟ فیصلہ کیا کرے گا؟ بولیے جی۔
کیا فتوا دے گا؟ کوئی ایک صاحب بولے، میں ذرا سا سوچتا ہوں کہ پہلے آپ سے پوچھ کر کے پھر جو ہے میں آگے بڑھوں. ہاں تو پروفٹ کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. ہاں تو پروفٹ کا کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی پروفٹ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا ہے اس کی بات مانی جائے گی قسم کھلوا کر کے. یاد رکھیے جب بھی بات مانی جاتی ہے تو قسم کھانا ضروری ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہو ایسا نہ ہو. ایسا جو ہے آدمی جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے نا، تو قسم کھا لیتا ہے تو یہ ہے کہ چلو اگر قسم جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بہت سخت اس کا عذاب ہوگا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. تو قسم کھلوا کر کے اس کی بات مان لیں گے، کیونکہ نفع ہونا یہ کیا ہے؟ بعد میں پیش آنے والی چیز ہے، اور اصل یہ ہے کہ جو مال دیا گیا وہ اپنی جگہ پر اصل ہے، اس میں نفع کا پیدا ہونا یہی ایک جو ہے زائد چیز، عارض چیز ہے، یعنی بعد میں پیش آنے والی ہے. تو اصل نفع کا نہ ہونا ہے. اور یہاں یہ بات جو ہے اصل بات جو کہہ رہا ہے وہ یہ جو ہے کام کرنے والا بزنس مین کہہ رہا ہے، اور جو رب المال ہے پیسہ دینے والا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں نفع ہوا ہے. تو اب اس کو باقاعدہ پروف پیش کرنا پڑے گا، یہ بزنس ہوا اور اس میں یہ پروفٹ ہوا مجھے پتا ہے، باقاعدہ پروف پیش کرے گا تو اس کی بات مان لی جائے گی. جب پروف نہیں ہے تو اس موقع پر بات کس کی مانی جائے گی؟ بات اسی کی مانی جائے گی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نفع نہیں ہوا. یہی معاملہ نقصان کا بھی ہے، یاد رکھیے گا، یہی معاملہ کس کا ہے؟ نقصان کا بھی ہے. نقصان میں بس مسئلہ الٹ جائے گا. اب جو ہے نقصان کا یہ کہ بزنس مین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم کو اس سال لاس میں گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، اس لیے پروفٹ نہیں ہے تو ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، لاس میں ہو چلے گئے. اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پیسہ دینے والا کہ نہیں لاس نہیں ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب یہاں کس کی بات مانی جائے گی؟ قسم کس سے کھلوائی جائے گی؟ جو کہہ رہا ہے کہ لاس ہوا ہے اس کو پروف پیش کرنا پڑے گا، لاس ہونے کا پروف پیش کرنا پڑے گا تو اس کی بات مانی جائے گی. اگر نہیں پیش کر پایا تو اصل یہی ہے کہ لاس نہیں ہوا، جیسے اصل یہ ہے کہ نفع نہیں ہوا تو اصل یہ ہے کہ لاس نہیں ہوا. تو بات کس کی مانی جائے گی؟ پیسہ دینے والے کی. اب جو ہے معاملہ ختم کیا جا رہا ہے تو پیسہ واپس آ جاتا ہے اس کا، تو اب پورا پیسہ وہ واپس لے لے گا. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ لاس ہوا ہے تو اس کا اتنا لاس وہ مائنس کر دیا جائے گا پیسہ واپس کرنے میں. لیکن پروف نہیں ہے کوئی، اور خامخواہ یہ کہہ رہا لاس ہوا ہے، وہ کہہ رہا لاس نہیں ہوا ہے، میرا جو ہے کہنا ہے لاس نہیں ہوا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو، تو اسی کی بات مانی جائے گی اور پورا پیسہ اس کو واپس کرنے کے لیے کہا جائے گا. بس ایک ہی شکل ہے کہ یہ ثابت کر دے کہ واقعی لاس ہوا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. اب جتنا پیسہ ہے لاس ہونے کے بعد وہ اتنا مائنس کر کے، جو لاس ہے مائنس کر کے وہ پیسہ جو اس کا مالک ہے اس کو واپس کر دیا جائے گا. اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے. ایک آدمی نے ایک زمین بیچ دیا، ایک زمین بیچ دیا، اور زمین بیچنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. 1 سال کے بعد یا جو ہے 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ چپ چپ میں جو ہے زمین بیچ دیا. باپ ہے مان لیجیے زمین بیچ دیا اس نے، اور جو ہے معاملہ سب ہو گیا. 6 مہینے میں اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد جب اس کے گھر والوں کو پتہ لگا کہ اس نے زمین بیچ دیا ہے، ایسا کچھ جو ہے جس نے خریدا تھا وہ آ کر کے اس کو جو ہے بتایا، جو ہے بات کی اس کے بارے میں، تب جو ہے اس کے گھر والے کہتے جن کا آپ طریقے میں حصہ بن رہا ہے، بیٹے ہیں اور جو ہے رشتہ دار، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہو کہ ہمارے والد نے آپ کو زمین بیچی ہے، اس وقت ہمارے والد مجنون تھے، پاگل تھے، یعنی ان کی عقل ٹھکانے پہ نہیں تھی. ہوتا ہے کبھی آدمی جو ہے عقل سے پیدل ہو جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے ہو جاتی ہے. تو اب اس کے گھر والے یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ مجنون تھا، پاگل تھا. تو مجنون اور پاگل کا کوئی بھی معاملہ، یہ معاملہ اگر وہ کچھ کرتا بھی ہے تو وہ معاملہ ویلڈ نہیں مانا جاتا ہے شریعت میں.
اور اس کو جو ہے کینسل ہو جاتا ہے وہ شریعت میں. جب بھی جائے گا قاضی کے پاس, مفتی کے پاس, تو نہیں, اس کو مانا ہی نہیں جائے گا, اور وہ چیز جس کی ہے جو ہے اس کو واپس مل جائے گی. وہ خرید و فروخت نہیں مانی جائے گی اگر کوئی مجنو ہے, خریدنے والا یا بیچنے والا. تو اب اس کے گھر والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مجنو تھا اس ٹائم میں, تو اب اس کا مطلب کہ یہ جو ہے بیچنا صحیح نہیں ہوا, اس لیے یہ زمین یا یہ جائیداد اس کے وارثین کو ملے گی. یہ جو ہے بات ہوگی, اور جو ہے وہ مانا نہیں جائے گا خریدنا بیچنا. اگر اس نے کچھ پیسہ دے رکھا تھا خریدنے والے نے, یا پورا پیسہ دے رکھا تھا, تو وہ پیسہ اس کو واپس ہو جائے گا. اب وہ دعویٰ کر رہا ہے جس نے خریدا ہے کہ نہیں, جس وقت میں نے خریدا تھا ان سے وہ پاگل نہیں تھے. یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ پاگل تھے اس ٹائم میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاگل نہیں تھے جب میں نے خریدا کیا, میں نے معاملہ کیا ان کے ساتھ, تو جب میری ڈیلنگ ہوئی ہے تو اس وقت وہ جو ہے پاگل نہیں تھے. ڈیل جب ہم نے کیا ان کے ساتھ یہ, تو پاگل نہیں تھے. اب کس کی بات مانیں گے آپ بتائیے؟ اب یہ آخری سوال ہے آپ سے آج کے درس کا, تو میں سمجھوں کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے. کس کی بات مانیں گے؟ خریدنے والے آدمی کو. خریدنے والے آدمی کی بات مانیں گے. بالکل انہوں نے صحیح جواب دیا. کیوں؟ اصل یہ ہے کہ آدمی پاگل نہیں ہے. کوئی بھی شخص صحیح ہے, عقل والا ہے. اب جو دعویٰ کر رہا ہے کہ پاگل ہے, اس کو پاگل ہونے کا پروف پیش کرنا پڑے گا, یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ چیز کیا ہے, یہ صفت کیا ہے؟ پاگل ہونا یہ صفت ہوئی ہے. یہ ایک عارض صفت ہے, یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی. اگر کوئی پیدائشی ہی پاگل ہے تو اس کا مسئلہ دوسرا ہے, اس کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی. یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ نہیں اس ٹائم وہ پاگل تھا. تو وہ پیدائشی پاگل تھا یہ تو مسئلہ ہے, اس ٹائم پاگل تھا آپ دعویٰ کر رہے ہو, تو آپ کو اس کے لیے پروف پیش کرنا پڑے گا. ورنہ اصل یہی ہے کہ وہ پاگل نہیں تھا. اس لیے خریدنے والے کی بات مانی جائے گی. بیچنے والے کے جو وارث ہیں, اب اس کا زندہ رہے تو یہ مسئلہ نہیں پیش آئے گا, کیونکہ زندہ ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پاگل ہے یا نہیں ہے, وہ تو معلوم ہی ہو جائے گا. لیکن جو ہے وہ مر چکا ہے, اس لیے اب وہ جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. تو کیا مانیں گے؟ مانیں گے کہ جس وقت اس نے بیچا ہے وہ صحیح تھا, اور جو ہے اپنی جو ہے عقل کی جو ہے صحیح عقل کے ساتھ تھا, تبھی اس نے یہ سامان بیچا تھا. یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں اور بہنوں. اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ یہ جو آپ نے مسئلہ بولا پہلے کہ نکاح کے بارے میں, ایسا ایک مسئلہ ہے کہ سمجھو ایک لڑکی ایک دو پارٹی نے شادی کری, اور شادی میں اس نے لڑکے نے یہ بولا تھا کہ لڑکی اہل حدیث ہونی چاہیے, اس کو گھر لڑکی جو ہے. ہلو ہاں بولیے بولیے. ہاں, دو مطلب ایک نکاح ہوا, اور نکاح میں اس لڑکے کا شرط یہ تھا کہ لڑکی جو ہے وہ اہل حدیث ہونی چاہیے, اور اس کو گھر کا کام کاج آنا چاہیے. تو گھر کا کام کاج آنا چاہیے, گھر کا کام کاج. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. پھر انہوں نے بولا ہاں سب آتا ہے, سب برابر ہے. پھر یہ بول کے ان لوگ نے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد لڑکے کو پتا چلا کہ جو لڑکی ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ اخوانی ٹائپ ہے, اور گھر کا کام وام کچھ کرتی نہیں ہے, بہت سست ہے, اور صاف صفائی کے معاملے میں بھی بہت گڑبڑ ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کے معاملے, اپنے شوہر اور بیچ کے معاملے اپنے ماں کو اور ادھر ادھر جا کے بھی بولتی ہے. تو ایسے معاملے میں لڑکا چاہ رہا ہے کہ وہ اس لڑکی سے طلاق دے اس کو. جی ہاں جی ہاں. تو یہ اور اس کے پاس جو ہے شادی کے پہلے کی جو بات چیت ہے, اس کے واٹس اپ چیٹس اور اس کے ساری دلیلیں بھی اس کے پاس ہے کہ یہ لوگ نے سب کہا تھا ایسے. تو اس بنیاد پہ وہ طلاق دے سکتا ہے کیا؟
اگر اس کے پاس کوئی پروف نہ ہو تب بھی طلاق دے سکتا ہے، تبھی دے سکتا ہے. تب بھی دے سکتا ہے. اصل میں ایسی کسی عورت کو نکاح میں رکھنا اور اس کو جو ہے بہت دنوں تک برداشت کرتے رہنا، اور بہت مسائل بعد میں پیدا ہوتے ہیں. جتنی جلدی چھٹکارا مل جائے ایسی کسی عورت سے وہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. تو وہ طلاق دینے کا جہاں تک مسئلہ ہو تو طلاق دے ہی سکتا ہے اس کو، یعنی پہلے سے ایسی کنڈیشن نہ بھی رہی ہو تب بھی وہ طلاق دے سکتا ہے. اگر عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ عورت جو ہے گھر کی بات جا کے دوسروں کو بیان کرتی ہے، اپنے شوہر کے تعلق سے جا کے اپنے گھر والوں کو یا اور دوسروں کے سامنے کچھ باتیں کہتی ہے، وہ اس طرح کی باتیں جو ہے ہوتی ہیں اس کی، اور جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتی نہیں ہے. یہ گھر کے اہم بنیادی مسائل ہیں. جو عورتیں ناشکری ہوتی ہیں اور جو ہے گھر کے مسائل کو نہیں سمجھتی ہیں اور گھر کے مسائل کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر پاتی ہیں، صحیح طریقے سے اس کو جو ہے ہینڈل نہیں کر پاتی ہے، تو ایسی کسی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں طلاق دینے میں. تو طلاق دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. شیخ السلام علیکم. طلاق دے سکتا ہے بارات. جی ہاں شیخ آواز جا رہی ہے ہماری؟ ہاں بولیے. اچھا، ایک یہ ہے کہ اکثر جب ساس بہو رہتی ہے تو مدر بولنے لگتی ہے کہ کچھ بد دعا دے دی یا کچھ طرح سے یعنی جب ان کا مطابق کچھ کام نہیں ہوا تو چاہ کے بھی نہ چاہ کے بھی کچھ بول دی، تو کیا اسے میں بد دعا یا پھر ان کا ڈانٹ یعنی وائف کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو کسی کو بھی لگ سکتا ہے؟ کسی کی بھی بد دعا ہو، کسی کی بھی بد دعا ہو، یاد رکھیے بد دعا کے بارے میں کہ کسی کی بھی بد دعا کسی کو نہیں لگتی ہے اگر وہ بد دعا دینے والا مظلوم ہے. مظلوم ہے تو مظلوم کی بد دعا آسمان تک پہنچتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، مظلوم کی بد دعا. لیکن مظلوم ہونا چاہیے. مسئلہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے وہی اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرتا ہے اور جو ہے وہی بد دعائیں بھی دیتا رہتا ہے. تو وہ تو پہلے ہی ظالم ہے، اس کی بد دعا کیا قبول ہوگی؟ نہیں، لیکن اکثر یہ بات یہ آتی ہے کہ مدر کا بد دعا نہ لو یا مدر کو دل نہ دکھاؤ، لیکن کچھ ایسا معاملہ ہو جو ہے ماں کا مسئلہ یہی ہے کہ ماں کا دل مت دکھاؤ. یہ جو ہے نا بیٹے کا جو مسئلہ ہے نا، تو بیٹے کے تعلق سے آپ چاہے بیٹے اور ماں کے بارے میں اگر آپ سوال کر رہے ہیں، اصل میں پہلے آپ نے بہو کا مسئلہ کہا تھا، اس لیے میں جی تو اگر بیٹے اور ماں کا مسئلہ ہے تو بیٹے کو تو ماں کا دل دکھانا ہی نہیں ہے کبھی بھی جو ہے، اور ماں کے لیے اف تک نہیں کہنا ہے. ماں کا بہت اونچا حق ہے، اس حق کا خیال کرنا ہے. تو یہ تو بات جو ہے ماں بیٹے اور ماں کی ہو گئی نا. لیکن مسئلہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا وہ ساس اور بہو کا ہوتا ہے. شاید میں سمجھا کہ آپ ساس اور بہو کا مسئلہ پیش کر رہے ہیں. تو ساس اور بہو کے مسئلے میں کبھی ساس ظالم ہوتی ہے، کبھی بہو ظالم ہوتی ہے. کسی ایک کی بار غلطی رہتی ہے، اور یہ مسائل ہمارے یہاں بہت پیدا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے نا بھائی کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، ہے نا. تو ساس اور بہو کے مسائل تو بہت مشہور ہیں یہاں پہ جو ہے. تو وہ اگر مسئلہ آپ سوال اس کے بارے میں کر رہے ہیں تو اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ جو ظالم رہتا ہے نا وہی زیادہ بد دعائیں بھی دیتا ہے. تو ظالم کی بد دعا تھوڑی نا قبول ہوتی ہے. بد دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. اگر بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، بیٹے کی کوئی غلطی نہیں ہے، ماں اس کو بد دعائیں دے رہی ہے، تو اب اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جو ہے کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے نا. اگر میری کوئی غلطی ہو اور مجھے کوئی بد دعا دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، بغیر کسی غلطی کے کوئی بد دعا دے رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی نا انصافی ہے کہ وہ کسی کی بھی بد دعا ہے تو قبول کر لے گا؟ ایسے ہی نہیں. غلطی ہے، میری طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے تو ٹھیک ہے، بد دعا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی بد دعا قبول ہوگی. لیکن جب کوئی ظلم ہی نہیں کیا ہے، زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو خود ظالم ہوتے ہیں وہی زیادہ بد دعائیں بھی کرتے ہیں. جو مظلوم ہوتا ہے وہ تو یہ رہتا ہے کہ جو ہے کیا جو ہے اس کے پاس صبر بھی ہوتا ہے
اور جو ہے اپنا جو ہے آنسو پی کر کے وہ رہ جاتا ہے، وہ زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں پاتا، بڑی مظلومیت کی زندگی ایسے ہی گزار لے جاتا ہے، وہ مظلوم ہوتا ہے۔ اگر اس کی آہ نکلتی ہے، اس کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے، جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے نا تبھی اس سے بد دعا نکلتی ہے، تو وہ بد دعا بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو ابھی تو خیر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ساس اور بہو کے مسائل بھی کچھ کم ہو گئے ہیں ہمارے جو ہے ملک میں، ورنہ پہلے یہ مسائل بہت تھے۔ اصل میں یہ ساس بہو کے مسائل بھی یہ ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ ہندوستانی تہذیب، یاد رکھیے گا۔ کیا مطلب ہندوستانی تہذیب؟ یہ ہمارے یہاں جو یہ سسٹم ہے جوائنٹ فیملی کا، جوائنٹ فیملی ہی کے نتیجے میں یہ سب مسائل زیادہ پیدا ہوئے، ساس بہو کے یا جو ہے نند اور جو ہے بھاوج کے۔ تو یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا یہ زیادہ تر جو جوائنٹ فیملی کی دین ہے یہ، تو جوائنٹ فیملی کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ اور ایسے وقت میں بہرحال بہت مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ساس بہو کی نبھ جاتی ہے تو بڑا اچھا رہتا ہے، اگر دونوں میں نہیں بن پاتی ہے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ واحد حل یہی ہے کہ بیٹا اپنا الگ سے کوئی گھر لے کر کے رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، تو یہ سب سے بہتر شکل ہوتی ہے۔ یہ دونوں کا بھی بیلنس کرے، دونوں میں، یعنی ماں باپ کا بھی خیال رکھے، بیوی کا بھی خیال رکھے، دونوں کا خیال رکھے۔ جی اچھا، ایک سے مسئلہ یہ کہ آتا ہے ہم لوگ خاص کر کنسٹرکشن لائن میں کہ کانٹریکٹ کر لیا، اگر آپ کوئی فلیٹ لیے یا لینڈ لیجیے تو آپ کو اپنے 6 مہینے کا ٹائم دیا، آپ نے کچھ پیسہ دے کے مجھے باندھ دیا، لکھا پڑھی یعنی کانٹریکٹ ہو گیا، اب دینا تھا آپ کو 6 مہینہ میں اور آپ ہم کو 2 سال کر دیا، اب وہ قیمت جو 10 روپے کا تھا وہ 12 روپیہ ہو گیا، تو اسی استھتی میں کیا ہم آپ کو اس کو کینسل کر سکتے ہیں یا پھر اس کو دینا ہی ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا ایسے استھتی میں؟ کینسل کرنے کا آپ کو حق ہے۔ اچھا، جو شرط تھی 6 مہینے میں دینے کی نہیں دیا تو کینسل کرنے کا آپ کو پورا حق ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرط کے مطابق ہوتے ہیں، جو شرط رکھی ہے نا اس شرط کی پابندی کرنی چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہوا کہ ہم لوگ خود اپنی جو ہے زبان کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، شرطیں رکھتے ہیں شرطوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تو حق تو ہے وہ، لیکن وہ بھی سوچتا ہے کہ کیا کریں، جو ہے وہ ابھی کسی اور کو بیچنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو چلو کسی طرح سے وہ پیسہ آ جائے، تو کسی طرح سے بھی پیسہ آ جاتا ہے، لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ پیمنٹ میں لوگ لیٹ کرتے ہیں آج کے دور میں، اور یہاں تک کہ کافی فرق ہو جاتا ہے قیمت میں بھی، لیکن بہرحال پیمنٹ میں فرق کرتے ہیں۔ تو اسی استھتی میں لیکن آپ کو واپس کرنے کا حق ہے، وہ جب ٹائم سے جو ہے نہیں دیا تو آپ واپس کرنے کا حق ہے، بلکہ اگر آپ اسی ٹائم پہ جب آپ ایگریمنٹ بنا رہے تھے تبھی اگر آپ نے یہ کنڈیشن بھی رکھی کہ اگر آپ 6 مہینے میں نہیں دیں گے تو یہ کینسل کر دوں گا میں، تو اور بھی بہتر ہے، تبھی آپ یہ بات اس سے کہہ دیں تو اور بہتر ہے۔ جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر، شکریہ، جزاک اللہ۔ حیاک اللہ، بس کریں اسی پر ختم کریں۔ اور اس آدمی کی خریدنے کے دوسرے دن میڈیسن ایکسپائر کر گیا تو دکان والا دوائی کی رقم واپس کرے گا یا نہیں؟ آپ کی آواز مجھ تک صحیح سے پہنچ نہیں پائی، پھر سے سوال کریں تو بہتر ہوگا۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص دوائی دکان سے ایک میڈیسن خریدے اور اس شخص سے خریدنے کے دوسرے دن میڈیسن ایکسپائر کر گیا تو دکان والا دوائی کی رقم واپس کرے گا یا نہیں؟ کوئی شخص دوا کی دکان پر گیا، جی دوا خریدی، جی ٹھیک ہے، دوا خریدا، لا کر کے گھر میں دیکھا تو وہ ڈیٹ ایکسپائر کر چکی ہے دوا کی، جی یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہلو، جی یہی سوال ہے؟ جی شیخ، ہاں، اگر یہ سوال ہے ڈیٹ ایکسپائر کر گئی یا گھر میں دیکھا تو لے جا کر کے واپس کریں گے، واپس تو اس آدمی کو کرنا ہی ہے وہ دوا، اور اس کے خلاف کیس بھی بن سکتا ہے،
کہ اس نے جو دوا ایکسپائر کر گئی تھی وہ دوا بیچا کیسے، کیونکہ انڈیا کا جو قانون ہے اس کے لحاظ سے، ہمارے اس ملک کے قانون کے لحاظ سے یہ دوا کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی سامان اگر ایکسپائر ہو چکا ہے تو اس کو نہیں بیچ سکتے، اس کا بیچنا منع ہے۔ تو اگر جو ایکسپائر ہونے کے بعد بیچا ہے تو واپس تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اگر اس کے خلاف کیس بھی یہاں بن سکتا ہے، بعد میں جو ہے وہ اس کے جو خلاف کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ تو بالکل ہی واپس کرنا ہے اس کو، یہ صرف اس کا نہیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز جو آپ خریدے ایکسپائر ہو چکی ہے وہ چیز، تو جو ہے اس کو بیچنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی دکان میں ایسی کوئی چیز رہنا بھی نہیں چاہیے جو ایکسپائر ہو چکی ہے۔ جی یہ آخری بس سوال کریں؟ ہاں ایک آخری شیخ، سوال جو عمر رضی اللہ عنہ نے کتابیہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا تھا تو اس کی جی کچھ ہاں، وجہ تھی یا جی ہاں، وہ جو ہے اب کچھ حالات ہوں گے جو ایسے کہ جو ہے ڈر ہے کہ اگر ان سے نکاح کریں گے تو پریشانی ہو سکتی ہے، وہ جو ہے یعنی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں جو اس کے جو ہے یعنی سیاست کے تعلق سے یا جو ہے کسی جو ہے دینی تربیت وغیرہ کے تعلق سے، کہ ہمارے اگر سماج میں ایسی کوئی عورت آئے گی تو اس کی وجہ سے ان کے جو یہ ہے ہمارے بچے وغیرہ اس سے کچھ متاثر ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں ایسی، تو کسی اس طرح کی وجہ سے آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن شریعت میں نکاح کرنا جائز ہے اس سے۔ یہ حق صرف حاکم کو ہے یا کسی اور کو بھی ہے کوئی منع بھی کر؟ کر سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو منع کر سکتا ہے، نہیں آپ اس سے نکاح مت کرو۔ باپ ہے، بیٹا جو ہے ایسی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو منع کر رہا ہے تو اس کو منع کرنے کا حق ہے، کیونکہ وہ گھر کا ماحول کہیں ہمارا اس کی وجہ سے جو ہے ماحول کی پریشانی ہو سکتی ہے نا، کہ ان کے اپنے اتنی بے پردگی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر یہاں آ کر کے گھر میں وہ کرنا شروع کرے تو پریشانی ہوگی۔ اور اس اور میں کبھی ڈر یہ صرف بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے بیٹا اس کی محبت میں گرفتار ہو کے کہیں اس کا دین ہی نہ قبول کر لے، تو ویسے کچھ جو ہے چیزیں جس کی وجہ سے اگر کوئی منع کرتا ہے اور منع کرنے کی واقعی اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ وہ منع کر رہا ہے تو منع کرنے کا حق ہے۔ جی یہ صرف جائز ہے، بس نکاح کر لیں گے تو نکاح صحیح ہوگا، یہ حرام کی زندگی نہیں مانی جائے گی، صرف اتنی سی بات ہے۔ اگر کسی مشرک عورت کے ساتھ کرتا ہے تو نکاح ہی صحیح نہیں ہے اور جو ہے وہ حرام کی زندگی مانی جاتی ہے، یہ حرام کی زندگی نہیں مانی جائے گی، لیکن منع کرنے کی جہاں تک بات ہے وہ حق ہے بہرحال منع کرنے کا۔ جی اس میں صرف نام کے لیے یہودی یا نصرانی ہونا کافی ہے، یا جو آج کل کہا جاتا ہے کہ اکثر غرب میں ملحد ہوتے ہیں یا اس طرح، تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ یا یہ کبھی بھی یاد رکھیے جب کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ کتابیہ یا یہ، تو جو بھی کرسچین ہیں یا جو بھی یہودی ہیں ان کو چاہے وہ جو ہے جس انداز سے بھی رہتے ہوں اپنے دین کو کہ کس حد تک فالو کرتے نہیں کرتے، اس سے مطلب نہیں، جو ان کے ساتھ جو ہے مذہب کا جو لگا ہوا ہے ٹائٹل اس کا اعتبار کیا جاتا جزاک اللہ خیر۔ ہے۔ جی جی بھیا۔